گھر سے وضو بنا کر آنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اگر گھر سے نہیں ہو پایا تو مسجد میں بھی بنا لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن لوگ مستقل مسجد ہی میں وضو بناتے ہیں۔ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، پیشاب پاخانہ کرنے کی، وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ تو ضرورت کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ پیشاب پاخانہ اور وضو خانہ وہ ضرورت کی وجہ سے ہے کہ آدمی بازار سے آ رہا ہوگا، کام کاج سے آ رہا ہوگا، یا گھر سے وقت نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کی قلت کی وجہ سے آ رہا ہوگا، یا وضو بنا کر کے آیا ہوگا، مسجد تک آتے آتے راستے میں وضو ٹوٹ گیا ہوگا۔ اس لیے ضرورت کی وجہ سے مسجدوں میں وضو کا انتظام کیا جاتا ہے اور پیشاب پاخانے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہم لوگوں نے مسجدوں کو پیشاب پاخانے کی جگہ بنا لیا ہے۔ اگر کسی دن وقت پر پیشاب پاخانے والا کمرہ ٹائلٹ اوپن نہیں ہوا، جھگڑے ہو جاتے ہیں، مؤذن صاحب کو گالیاں دی جاتی ہیں، ڈانٹا جاتا ہے کہ مؤذن صاحب نے یہاں پر تالا مار دیا ہے، پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی ڈیوٹی یہی ہے، نماز پڑھنے کبھی نہیں آتے مسجد میں، صرف پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے گھر کو ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ نماز پڑھنے نہیں آتے، صرف پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے آتے ہیں، صابن سے منہ دھونے کے لیے آتے ہیں، شیمپو سے ہاتھ پیر صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ وضو خانہ، پیشاب خانہ نمازیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ بہرحال مسجدوں کو بھی ہم نے اپنی ضرورت کی چیز سمجھ لی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مسجد کا احترام ضروری ہے۔ بلا ضرورت مسجد کا پیشاب خانہ، ٹائلٹ اور وضو خانہ یوز نہیں کرنا، یہ افضل طریقہ ہے۔ حرام ناجائز نہیں بول رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ سارے کام گھر سے کر کے آئے، گھر سے وضو بنا کر کے آئے، گھر سے پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو کر کے آئے، تاکہ آپ کی وجہ سے مسجد کے خرچے میں اضافہ نہ ہو۔ بلکہ علماء کرام نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے، اگر مسجد میں کبھی ضرورت کی وجہ سے آپ نے اپنا موبائل چارجنگ پر لگایا تو 5-10 روپیہ مسجد کی ہنڈی میں ڈال دو۔ جو جماعت کے ساتھی مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے خاص کر یہ اہم ہدایت ہے کہ مسجد کا کرنٹ آپ استعمال کرتے ہیں، موبائل چارج کرتے ہیں یا اور کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو مسجد کی ہنڈی میں 150 روپے جمع کر دینا چاہیے۔ بہرحال مسجد کا احترام بہت ضروری ہے۔